میں گھر سے کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا، بس اسٹاپ پر رکا، میری نظر چند لوگوں پر پڑی جو پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، برا حال بدحال سے، شکل سے یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کتنے درد لیے جی رہے ہوں۔ اتنے میں ایک بھکاری میری طرف آیا، میں اس شخص کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے پیسوں کے لیے اشارہ کر رہا تھا۔ دیکھنے میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی میرے دل میں رحم پیدا ہوا، اللہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں اگر آج اس مقام پر ہوں تو یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ وہ بڑی معصوم سی شکل بنا کر بولا، صاحب جی بہت مجبور ہوں، کچھ مدد کر دیں، میں بھکاری نہیں ہوں، بس حالات نے بھکاری بنا دیا ہے۔ جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ صاحب جی اللہ آپ کو مزید کامیابی دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کو دنیا کی ہر خوشی عطا فرمائے، اس لاچار غریب کی مدد کر دے۔ صاحب جی میں بہت مجبور ہوں۔ میں بھی جذباتی ہو گیا، 100 کا نوٹ اسے تھمایا، وہ دعا دیتے ہوئے چلا گیا۔ میں نے ایک بڑے ہوٹل میں میٹنگ کے لیے جانا تھا، میرے شوز پالش نہیں تھے، شوز کچھ گندے سے تھے۔ اچانک میری نظر پڑی، ایک بہت پیارا سا لڑکا سڑک کے کنارے جوتے پالش اور مرمت کر رہا تھا، پاس ہی اس نے کچھ کتابیں بھی رکھی ہوئی تھیں، پڑھائی بھی کرتا تھا۔ میں جلدی سے اس کے پاس گیا، میں نے کہا جلدی سے جوتے تو پالش کر دے۔ وہ لڑکا میرے جوتے پالش کرنے لگا، میں دیکھ رہا تھا وہ کچھ پریشان سا تھا، لیکن ہم بہت بے حس لوگ ہیں، بھلا کہاں کسی کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ اس لڑکے نے جوتے پالش کیے، میں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے پیسے ہوئے؟ لڑکا مسکرا کر بولا صاحب جی بس 30 روپے دے دو۔ میں چلانے لگا، کاکا خیر تو ہے نا، میں نے جوتے پالش کروائے ہیں، نئے نہیں بنوائے، جس کو دیکھو لوٹ مچا رکھی ہے، 10 روپے لینے ہیں تو بتائیں۔ لڑکا خاموش ہو گیا، آہستہ سے بولا صاحب جی جتنے آپ کا دل چاہے دے دیں۔ میں نے 20 روپے تھمائے اور چلا گیا۔ میں جب اپنے کولیگ کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے ہوٹل گیا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، مجھے یوں محسوس ہوا یہ آواز میں نے سنی ہوئی ہے کہیں۔ مڑ کر دیکھا، ایک شخص شاید اپنی معشوقہ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ارے میری جان حکم تو کر، سونے کی انگوٹھی کیا ہار بھی دے دوں گا، فکر نہ کر، کل میں آتا ہوں، پھر چلتے ہیں کہیں گھومنے۔ مجھے تجسس ہوا یہ کون ہے؟ اتنے میں اس کے پاس ایک اور آدمی آ کر بیٹھ گیا، ان میں بات چیت شروع ہو گئی اور میں کان ٹکائے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ شخص بولا ہاں بھائی کتنے کی دہاڑی لگی ہے؟ فون پر بات کرنے والا شخص بولا جناب پورے 3000 کی لگی ہے، یہ لیں 1000 روپے آپ کا اور 2000 میرا۔ دوسرا شخص بولا دیکھ بہت ڈیمانڈ ہے اس علاقے کی، بہت سی پارٹیاں اس علاقے میں بھیک مانگنا چاہتی ہیں، تم کچھ زیادہ محنت کرو، اب 1000 سے کام نہیں چلے گا، سب مجھے 1500 یا 2000 دیتے ہیں۔ فون پر بات کرنے والا بولا سر جی فکر نہ کریں، آپ کو خوش کر دوں گا۔ دوسرا شخص چلا گیا۔ میں اٹھا، جب فون پہ بات کرنے والے کو دیکھا تو میری سانس جیسے رک گئی ہو، وہی بھکاری تھا جو کچھ دیر پہلے مجھ سے بھیک مانگ رہا تھا، اپنی مجبوری کے رونے رو رہا تھا، اب بڑے ہوٹل میں بیٹھا اپنی معشوقہ سے بات کر رہا تھا۔ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتا تھا لیکن خاموش ہو گیا کیونکہ میں خود غلط تھا۔ ایک بیچارے جوتے پالش کرنے والے محنت کرنے والے لڑکے کو اس کا حق نہ دیا 30 روپے اور بھکاری کو 100 روپے دے دیے جو کہ حقدار بھی نہ تھا۔ خیر میں واپس آ گیا، میرے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میرے سامنے اس پیارے سے لڑکے کا چہرہ تھا، مجھے لگا وہ مستحق ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں دوسرے دن پھر گیا، میں اس لڑکے کے پاس پہنچا جو جوتے مرمت کرتا تھا لیکن آج وہ کتابیں کھولے پڑھ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا بیٹا بتاؤ جوتے کب سے مرمت کرتے ہو؟ وہ میری طرف دیکھ کر بولا صاحب جی 8 مہینوں سے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میرے ابا فوت ہو گئے ہیں، 1 سال ہوا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھتا بھی ہوں، میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، پہلے ابا یہاں بیٹھتے تھے، اب میں وہی کام کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کتنے کما لیتے ہو دن میں؟ بولا صاحب جی کبھی 300 کبھی 400 اور کبھی کچھ بھی نہیں کماتا۔ میں اس کے چہرے سے غربت اور بے بسی محسوس کر پا رہا تھا۔ میں نے پھر سوال کیا آپ کے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے بیٹا؟ وہ اس بار خاموش ہو گیا۔
پھر بولا بس اللہ کا شکر ہے، کبھی کھا لیتے ہیں کبھی بھوکے سو جاتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ میں اس لڑکے کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، لعنت ہو ایسے بھکاریوں پر جنہوں نے اصل حقداروں کا حق مارا ہوا ہے۔ بھکاری نہیں، ان لوگوں نے بزنس بنایا ہوا ہے۔ یہاں دیکھو بیچارہ مجبور، حالات کا ستایا ہوا 200-300 روپے مشکل سے کما رہا ہے، اور دوسری طرف بھکاری بن کر 2-4 دعائیں دو، پھٹے کپڑے پہنو اور ہزاروں چند گھنٹوں میں کما لو۔ خیر میں نے جیب سے 10,000 روپے نکالے اور اس لڑکے کو دیے۔ وہ مجھ سے پیسے نہیں لے رہا تھا، کئی بار اس نے پیسے واپس کیے، لیکن میں اس کو پیسے دینے میں کامیاب ہو گیا اور میں واپس آ گیا۔ میں نے ایک مٹی کا غلا لیا اور عہد کیا کہ اس میں ہر روز کچھ پیسے ڈال دوں گا، اور جب یہ بھر جائے گا تو کسی مستحق کو دے دوں گا، لیکن کسی بھکاری کے روپ میں لعنتی کو نہیں دوں گا۔ خیر 5 ماہ بعد میرا ایک جگہ سے گزر ہوا، اس جگہ وہ لڑکا ملا جو جوتے پالش کرتا تھا۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس لڑکے نے فروٹ کی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہوئی ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، جلدی سے دکان سے باہر آیا، جھک کر مجھے ادب سے سلام کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے تعریف کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ وہ بہت خوش تھا، کہنے لگا صاحب یہ سب آپ کی مہربانی سے ہوا ہے۔ آپ نے جو 10,000 دیے تھے نا، 10,000 میرے پاس بھی تھے، میں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، اب اللہ کا شکر ہے 1,000-1,500 روپے دہاڑی لگ جاتی ہے، اب ہم کو بھوکا نہیں سونا پڑتا۔ میرے دل کو بہت سکون ملا، پہلی بار میری روح کو اتنا سکون ملا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کچھ فروٹ خریدا، وہ بہت خوش تھا۔ جنت اس بھکاری کو بھیک دینے سے نہیں ملتی، اللہ ایسے کسی بے بس کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس ملک میں لاکھوں طالب علم، مریض، مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کے محتاج ہیں، ہماری مدد کے محتاج ہیں۔ یقین رکھیں کہ صحیح مستحق کی مدد کریں تو آپ کا 1 روپیہ بھی آپ کی پلسرات تیار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بھکاری کو اگر آپ 1,00,000 روپے نقد بھی دے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دے گا، کیونکہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور، کسی سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا۔ آئیں آج سے سب مل کر ہم یہ عہد کریں کہ بھکاری کو دینے کے بجائے کسی مستحق تک اس کا حق پہنچائیں گے۔ اللہ ہمارا مددگار ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر کلہوڑو اجازت چاہتا ہے، اپنی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔